مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، رکشے والے کو آپ نے ریٹ توڑ دیے، نہیں بھائی 1000 کیسے، تجھے 500 دوں گا یا 400 دوں گا یا 300 دوں گا، جو کم میں لے کے جا رہا ہے وہاں جاؤ۔ اب 300 روپے بنتے ہیں، آپ وہاں پہنچے، آپ نے 1000 روپے اس کو پکڑا دیے۔ رکشہ چلا رہا ہے یار، غریب آدمی ہی رکشہ چلاتا ہے، میرا خیال ہے بحریہ ٹاؤن میں جس کی پراپرٹی ہو وہ رکشہ، بولو نا، نہیں، یہ صدقے کا محل ہے، سب سے بہتر، محنت کر رہا ہے، بھیک نہیں مانگ رہا لوگوں سے۔ لیکن ہمارے ہاں بھکاریوں کو پکڑانے کا رواج ہے، محنت کرنے والوں کو دینے کا رواج نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ بائک میں آ رہا تھا، 20 سال پرانا واقعہ ہے، پولیس والوں نے روک لیا مجھے یہیں انڈا موڑ پہ، میں یہاں رہتا نہیں تھا، کسی کا 22 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا، روک لیا مجھے۔ تو اب وہ بھائی پولیس والوں کا آپ کو پتہ ہے اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، مٹھائی مانگ رہے تھے، میں نے کہا کہ یہ تو رشوت ہے، میں نہیں دے سکتا۔ بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ صوفی ٹائپ کا آدمی لگ رہا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب ہم جب تھوڑا آگے گئے نا، میں واپس آیا، میں نے اپنی جیب سے، مجھے یاد نہیں کتنے پیسے تھے اس وقت، اچھے خاصی رقم نکال کے میں نے ان کو گفٹ دی۔ میں نے کہا اب یہ رشوت، بولو، میں نے کہا اگر میں پہلے دیتا تو یہ رشوت ہو جاتی، ناجائز ہوتا۔ نہ دینے سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ جو بھی صوفی صاحب ہیں، ان کو پولیس والوں سے کوئی دشمنی ہے، لیبل لگا رہے ہیں رشوت کا کہ رشوت نہیں دے سکتا میں۔ بعض دفعہ لیبل اچھا ہوتا ہے، اندر مسئلہ ہوتا ہے، پیسہ بچاؤ، نکلو یہاں سے۔ تو میں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ صبح سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو یار، آپ کی بھی تنخواہیں کتنی کم ہے پولیس والوں کی، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی جاؤ ذرا تھانے میں جا کے دیکھو، کام آپ نے لگا دیا ڈاکوؤں سے دو بدو لڑنا، صحیح ہے نا؟ کام کتنا ٹینشن والا ہے، اور تنخواہ آپ کیا دے رہے ہو؟ میرے تو جب تعلقات ہوئے نا پولیس والوں سے بھی اور حکومتی اہلکاروں سے بھی، سب بیان سنتے ہیں تو سب سے سلام دعا ہوئی، تو پولیس والوں کی تنخواہیں دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ ان کے فری میں پراٹھے بنتے ہیں ہوٹلوں کے۔ جائز نہیں ہے، میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن بھائی آپ کام ان سے کیا لے رہے ہو؟ کراچی کے حالات کنٹرول کرو جہاں ہر گلی محلے میں ڈاکو گھوم رہا ہے، تنخواہ آپ ایسی دے رہے ہو کہ اس میں، وہی مجھے یاد آیا، ہم نے بچپن میں ایک مزاحیہ پروگرام دیکھا تھا، ایک عامل تھا، عامل لوگ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ عامل بنا ہوا رشتے وشتے بھی کراتا ہے نا۔ ایک خاتون آئی، کہنے لگی میری ایک ڈاکٹر سے شادی کرا دو۔ عامل نے کہا ٹھیک ہے میں جادو وادو کروں گا، تیری ڈاکٹر سے شادی ہو جائے گی، 500 روپے دے دے، 5000 روپے دے دے۔ اس نے کہا 5000 نہیں، میں تو 500 روپے دوں گی۔ اس نے کہا 500 روپے میں ڈاکٹر ملتا ہے کیا؟ 500 روپے میں تجھے ڈاکٹر ملے گا؟ تو آپ بتاؤ، ان تنخواہوں میں ڈاکوؤں سے پھر بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی یہاں الحمدللہ ڈاکوؤں کو مارا ہے، ادھر صدیقی مارکیٹ میں 2 پولیس والوں نے اس تنخواہ میں مار دیا ڈاکوؤں کو، اور ایسے میرے بھانجے نے خود یہ مقابلہ دیکھا، دو بدو لڑائی ہوئی ہے اور الحمدللہ پولیس والوں نے ڈاکو مار دیے، دو بدو سامنے لڑائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یار اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے نا، ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے، اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے۔ یار ڈاکو مارنے کا مطلب اپنی جان بھی جا سکتی ہے، کہ بھیکاریوں کو تو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، رشوتوں میں بھی دے رہے ہوتے ہیں، خود سے کبھی جذبہ نہیں آتا۔ پولیس والوں کو رشوت نہ دیا کرو، لیکن کہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو نا، ویسے ہی پیسے پکڑا دیا کرو کہ یار آپ بھی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہو، کچھ نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ادارہ ختم ہو جائے نا، پھر جو لاشوں کے انبار ملیں گے آپ کو، وہ میں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو تھوڑا بہت کنٹرول انہی تھانوں سے ہوا ہے معاملہ، تو خود سے دے دیا کرو یار۔ کہیں گاڑی دیکھی آپ نے ہوٹل کے باہر پولیس والوں کی موبائل کھڑی ہوئی ہے، آپ کو لگا کہ ان کو پراٹھوں کی اسمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ جاؤ ہوٹل والے کو بولو جتنے پراٹھے ان کو چاہیے، جتنے انڈے ان کو چاہیے، جتنی چائے چاہیے، یہ بھی ہمارے قانونی محافظ ہیں، تو ان کو دے دے۔ اور پیسے کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں۔ کرو، دیکھو پولیس والوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی یار، قوم سے محبت ہو جائے گی۔ تو بھکاریوں کو دینے کا رواج ہے، جھوٹے بھکاری 2 نمبر روتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوق کے سامنے۔
تو قرابت داری کا مطلب کیا ہے؟ قرابت داری کا مطلب یہ نہیں ہے عید بقرعید پہ آپ نے تھوڑا سا 2 نوالے گوشت کے بھجوا دیے، عقیقہ کیا تھا تو 2 بوٹیاں خالہ کے گھر بھجوا دیں، 3 بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کے ماموں کے گھر بھجوا دی یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. قرابت داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی روکھڑا خرچ کیے بغیر نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں، اللہ قرآن سے پتہ چلتا ہے جو آدمی پیسہ خرچ نہیں کرتا خدا کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تیرا اگر مجھ پہ ایمان ہے تو پیسے کیوں نہیں نکال رہا، تو پیسے کیوں نہیں خرچ کر رہا؟ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے پاس، کہنے لگا ایک پراپرٹی ہے اس میں آپ 30 لاکھ روپے دو، میرا پکا وعدہ ہے کہ یہ 1 سال میں 50 لاکھ کی ہو جائے گی. اور اس نے ڈاکومنٹس دکھایا کہ کام ہو رہا ہے، کمپنی بھی بڑی مضبوط تھی. فوراً آپ کو خیال آئے گا نا، یقین ہو جائے کہ اس میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. بھائی یہ پروجیکٹ ہے، کام ہو رہا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ 30 کے کتنے ہو جائیں گے، 50 ہو جائیں گے، یا 20 کے 50 ہو جائیں گے. 100% آپ کو یقین ہونا کہ اس بزنس میں مجھے فائدہ ہے. آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی اگر نہیں ہوگا، آپ دائیں بائیں سے پکڑنا شروع کر دو گے، یار لگا یار پیسہ. اب کوئی کہے یار دیکھو 20 لاکھ روپے تم دے رہے ہو، 20 لاکھ روپے لگا رہے ہو، کیا کر رہے ہو یار؟ آپ کیا کہو گے؟ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ سال کے بعد یہ کتنے ہو جائیں گے، ڈبل ہو جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں قرضوں پہ گزارا کر لوں گا. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے بزنس میں قرضے لے کے پیسہ لگایا، ان کو یقین تھا اس بزنس میں دگنا ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پیٹ کاٹ کے سال گزار لو، بیوی بچوں کو بھی سوکھی روٹی کھلا دی کہ 1 سال گزارا کرو، اس کے بعد ہم سونے کے نوالے کھائیں. بیگم بھی راضی، کوئی بات نہیں، میں سوکھے پاپے کھا لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے جو تم پیسہ دے رہے ہو نا، جو بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہو، یہ جو بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے، یہ کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو. اور میں ایسی ذات ہوں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یہ تمہارے خالی پیلی کے زبانی دعوے ہیں، یہ دل سے کہتے ہو. تو دل سے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ روکھڑا خرچ ہو. اللہ زبانی محبت کے دعوے کبھی نہیں مانتا، کوئی دنیا نہیں مانتی، اللہ کہاں سے مانے گا؟ ابے آپ اپنی بیوی کو پہلے بیگم میں چاہتا ہوں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں، میں چاہتا ہوں، میں بس مجھے تم سے اتنی محبت ہے، کہتی ہے چلو آج 2 پراٹھے لے آؤ آپ ناشتے میں. آج گھر میں ناشتہ نہیں کرتے آپ، ہوٹل کے مفتی صاحب بہت پراٹھے کر رہے ہوتے ہیں. انڈے پراٹھے سن کے نا، صرف شادیوں والے بیان آپ سنتے ہو، انڈے پراٹھوں والے بھی سن. آج ناشتہ کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے. باپ نے کہا یار میری تنخواہ 30,000، جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 پراٹھے کیلکولیشن، 2 انڈے کیلکولیشن، یہ بیگم یہ مناسب؟ پراٹھوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، ویٹ گین ہوتا ہے. بیگم تم ویسے ہی، تمہیں وہ میں نے کہا تھا نا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر، تمہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے، اپنا ویٹ تم نے کم. یہ تقریریں شروع کر دیں. وہ کہے گی آپ پراٹھا نہ کھلائیں، پیزا نہ کھلائیں، آپ مجھے ہوٹلنگ نہ کرائیں، لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا، مجھے تم سے بہت محبت ہے، یہ جملہ مجھے زہر لگتا ہے. کائنڈلی آئندہ یہ الفاظ نارمل جیسے دوسرے کے میاں رہتے ہیں ویسے ہی رہا کریں آپ. اللہ سے محبت کے دعوے کے بغیر ایمان قبول نہیں کرتا.